دوستوں، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے معیشت کو مکمل طور سے کلاپس کرنے کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ دوستوں، آپ لوگوں نے یہ کہانی تو سنی ہوگی کہ جو دولت کی جو کسی زمانے میں نکلا کرتی تھیں تو وہ ساری دولت کو جب کوئی شہزادہ یا کوئی شہزادی یا کوئی سپاہی جاتا تھا اس دولت کے پاس تو وہاں سے ایک سانپ ناک نکل کے آتا تھا۔ اب اس ناک کا کیا کام ہوتا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر جو ہماری جو ایران کی جو بندرگاہ ہے اور اس میں جو بلاکیج ہیں اس وقت 150 سے 55 کے اور 200 کے قریب جہاز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور اس وقت عالمی سطح پہ تقریباً 20,000 فلائٹس ایسی ہیں جو ایئر لائن جہاں سے پرواز نہیں ہو سکی، اور تقریباً اسی حساب سے 14 سے 15 لاکھ جو مسافر ہیں وہ مختلف ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی کہیں روانگی کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ پورا یورپ، پورا مڈل ایسٹ، پورا نیئر ایسٹ اور پورا فار ایسٹ اور تمام امریکہ کے ادھر ادھر کی جو معیشتیں ہیں ان کی جو گراوٹ ہے وہ تسلسل سے جاری ہے۔ لیکن اس کا اصل مسئلہ کیا ہوگا، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے حاصل صرف اتنا سا ہوگا کہ اس جنگ کے بعد دنیا میں غربت، بے روزگاری اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بہت سارے لوگ میرے چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں، مزید لوگ دیکھیں تاکہ مزید سبسکرائب بھی ہو سکیں اور لائک بھی ہو سکیں۔ اور یوٹیوب کا میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی ہدایت سے اس چینل کو مستحکم انداز سے آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ دوستوں، صورتحال جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی خاص طور پہ جو صورتحال ہے جہاں تیل کے کنویں پہ اس وقت آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مڈل ایسٹ میں تقریباً 47% جو ہے وہ تیل ہے، اور مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں اس تیل سے مالا مال ہو چکے ہیں، اور تقریباً 50% دنیا کی 50% جو اس وقت آبادی ہے دنیا کی موجود ہے، لوگ دنیا کے 50% سے زیادہ جو گیس ہے وہاں پر مڈل ایسٹ میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ اس وقت جو گیس پیدا کرنے والے ممالک میں سب سے پہلے نمبر پہ تو روس ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قطر ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب ہے، اور اسی طرح تیل کی جو پیداوار ہے اس میں ولنزویلا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کے ایران ہے جہاں تیل کے کنویں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ تیل اور گیس کا مکمل جو ذخیرہ موجود ہے اور دنیا کی آدھی سے زیادہ ضروریات پوری کرتا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مڈل ایسٹ پوری کرتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے اب جو یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، جو اس وقت فلائٹیں بھی بند ہیں، تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سے زیادہ جو مختلف جہاز ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں پانی کے جہاز وہ روکے جا چکے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا جو بہترین جو کاروبار ہے نا وہ مڈل ایسٹ کے ذریعے ہی آتا ہے، یعنی تیل، گیس اور باقی جو وہاں پہ معیشت کی جو کسی ملک کی 12% جی ڈی پی ہے، کسی کی 25% ہے، کسی کی کچھ ہے، اس طرح سے ایک خوشحال ملک تھا۔ لیکن آپ کو میں دوسری بات یہ بتاؤں کہ اس وقت ساری ایئر لائن جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے تمام ہی ایئرپورٹ مکمل طور سے بند ہیں اور ویرانی کا سماں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ان ایئرپورٹس پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ بہت بڑا، بہت ہیوج قسم کا جہاز، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جہاز جو وہاں سے فلائی کرتے تھے، اور اسی تعداد میں جہاز جو ہے وہاں پہ لینڈ بھی کرتے تھے۔ دنیا بھر سے تمام بزنس مین جو کہ اپنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے مڈل ایسٹ آتے تھے، اور وہاں پر اس کی وجہ سے دنیا کے غریب ملکوں جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، مالدیپ اور آپ کے اسی طرح کے اس طرح کے جو چھوٹے ممالک ہیں، ایشیا کے ممالک، دیگر ممالک جو ہیں وہ سب بھی وہاں روزگار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جو مڈل ایسٹ سے آنے والوں میں یورپ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے روزگار اور اپنے سرمایہ کاری کے لیے آتے تھے،
اور روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً سینکڑوں نہیں ہزاروں کی پروازیں جو ہیں وہ جاتی تھیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک ہفتے میں 151 فلائٹیں جاتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ کاروبار جو ہے وہ پھیل رہا تھا، اور کاروبار کے پھیلنے کی وجہ سے، اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دنیا نے دیکھا کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ روزگار کا ایک منبع بن گیا تھا۔ لیکن یہ جو گزشتہ ہفتے کو یہ 4-5 دن کی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں پورا مڈل ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اس کی معیشت تو آگے کیا بڑھے گی، بلکہ اس میں سے بیشتر معیشتیں بند ہو گئی ہیں۔ یعنی جو قطر کی جو گیس پائپ لائن تھی، جو یورپ کو بھی جاتی تھی اور چین کو بھی جاتی تھی، ان دونوں پائپ لائنوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور اب وہاں پہ کوئی بھی پائپ لائن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، اور جس کی وجہ سے یورپ میں پہلے تو انہوں نے پہلے مرحلے پہ تقریباً 50% آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اب جو ہے آئل اور گیس دونوں ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے اس کو 70% کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں کو کہ وہ کنٹرول کریں۔ یہ ساری صورتحال جب پیدا ہوئی تو پورے یورپ کی جو فیکٹریز ہیں اور پورے یورپ میں جو مصنوعات تیار کرنے والے ادارے ہیں، ان کا کاروبار تو تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اس لیے کہ اگر آپ 100 روپے کی 200 روپے کی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس 70% جو ہے اضافہ کر دیا گیا، یعنی اگر آپ کا $100 کا کوئی پیٹرول کی قیمتیں آ رہی تھیں تو بھائی اب $170 کی آ گئی ہیں، اب آپ کی 300-400 میں جو چیزیں بنتی ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب دوسری جو بھیانک صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ ان روزگار جیسے ہی یہ فلائٹیں کھلیں گی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان اور آپ کے ارد گرد کے دیگر ممالک، اردن میں بھی، شام میں بھی بہت سارے ملکوں سے لوگ جا کر کے وہاں پہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یعنی پورے فیملیز کے ساتھ وہاں رہائش پذیر تھے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد تو لوگ اپنی فیملیز کو اب وہاں پہ خود بھی نہیں رکھنا چاہیں گے، اور نہ ہی ان کا روزگار آگے چل سکے گا۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ ایک پورا جو بوم ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو معاشی صورتحال ہے، جو تباہی بربادی کا صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں سے کہیں بہتری کی امید نازل ہو رہی ہو۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ہی کہا ہے کہ جنگ تقریباً مہینے سے بھی زیادہ آگے جا سکتی ہے، اور اس پوری صورتحال میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کچھ علاقوں کو کاٹ پیٹ کر کے اور ایک کوئی نیا ملک بھی کردستان کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ بیچ میں ایک ملک بننے والا ہے، یا بننے گا یا نہیں بنے گا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اس وقت جو حالات خراب ہیں، اور یہ خراب حالات جو ہیں وہ کسی سرمایہ کار کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اب کوئی سرمایہ کاری کرے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو سرمایہ کار، بلکہ بہت سارے لوگ جو بزرگ ہو گئے تھے وہ بھی امن و امان کی اچھی صورتحال کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں مستقل بنیادوں پہ رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ کروڑوں ڈالر دے کر کے بھی سعودی عرب سے، ایران سے تو لوگ نکل ہی گئے، قطر سے، بحرین سے، اور یہ سارے ممالک سے جو ہے نا لوگ نکل کر کے اپنے ملکوں سے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک فارمولہ تو ہمیشہ یہی ہے کہ سرمایہ کار جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تم امن دو، ہم تمہیں چمن دیں گے، اور ایسا ہی مڈل ایسٹ میں ہوا۔ جب مڈل ایسٹ میں امن ہوا تو ہر طرف چمن ہی چمن ہو گیا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اصل میں مڈل ایسٹ کی جو لوگ تھے، یہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے حکمران دوست تھے، یہ جو ہمارے بھائیوں کی جو حکمرانی تھی، انہوں نے شاید بچپن میں، اور ہم نے بھی اور آپ نے بھی، اور پوری دنیا میں اس طرح کی کہانی ہوتی ہے کہ وہ ایک شہزادہ ایک جنگل میں گیا، وہاں جا کے دیکھا، اس نے گڈھا کھودا تو وہاں سے ایک بہت بڑا سا جو ہے ہمارے پاس وہاں پیسے نکلے، اس میں اشرفیاں تھیں، اس میں سونا تھا، اس میں چاندی تھا، اس طرح کی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ شہزادہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو ایک ناگ نکل کر کے آ جاتا ہے اور آ کر کے اس کو کھا لیتا ہے۔ اب یہ کہانی تو بچپن میں تھی، اب اس میں کیا حقیقت ہے، کیا کہانی ہے، لیکن یہ بات
آپ کو بھی یا مجھے بھی بتا رہی تھی کہ یہ جو دودھ کی رکھوالی ہے نا، یہ آپ بلے کے حوالے نہ کریں، کیونکہ بلے نے تو دودھ پینا ہی پینا ہے۔ لیکن ہمارے لگ یہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں تمام دودھ کے کنوؤں کی، یعنی تیل کے کنوؤں کی رکھوالی جو ہے وہ ایسی تھی جو نہ آپ کے دودھ تو پی رہے تھے برسوں سے، لیکن وہ آپ کو اب سیراب کرنے کا، جب آپ کی حفاظت کرنے کا، جب دودھ کو بچانے کا وقت آیا تو انہوں نے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اپنے دودھ کی حفاظت جو ہے نا وہ بلے کو نہیں دی جاتی۔ آپ نے دیکھا نا، میں نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی کہانی ہوتی تھی اور اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ خزانہ چاہے 1 اشرفی ہو یا 1,00,000 اشرفی ہو، اس کی حفاظت کے لیے کسی اچھے سیکورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اس وقت پتہ چلا کہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کی جو ممالک ہیں، خاص طور پہ اسلامی ممالک کی سیکورٹی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ پورے کے پورے علاقے پر، پورے کے پورے ایریے پہ اس وقت تندرستی موجود ہے۔ اس تمام چیزوں کا آخرکار اثر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ دنیا میں غربت کی جو لکیر ہیں سے اترنے والے، نیچے اترنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا میں، یعنی اب آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ملن نمائش ہو رہی تھی انڈیا میں، اس میں انڈیا کا بھی، وہ ایران کا بھی ایک جہاز گیا ہوا تھا جس میں 165 لوگ سوار تھے۔ ان کو تمام کو جو ہے نا وہ تارپیڈو مارا گیا اس پر، اور وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اس میں سے میرے خیال میں 30-35۔ اس کا مطلب یہ کہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہ ممالک بھی بہت شدید انداز میں اس غربت کا شکار ہوں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستوں یہ بات یاد رکھیں کہ اب پاکستان جو اس وقت بہت اچھی حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں سے امریکی سفارتی عملے کو واپس جو ہے وہ امریکہ بلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک ہے، اور اس سے بھی پاکستان کی معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال اور سیکورٹی کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اس پہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ میٹنگ بھی چل رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اچھے نتائج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔